ابھی آپ کو بتائیں کہ مریم نواز اس وقت میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کر رہی ہیں، ان کی جانب آپ کو لیے چلیں گے. ہم کو اتنا بھی ریلیف دیا ہے تو انشاءاللہ تعالی آگے اور ریلیف آئے گا. اگر شہباز شریف نہیں کر سکتا، اگر پاکستان مسلم لیگ نون نہیں کر سکتی، تو میں آپ سے سوال پوچھتی ہوں کون ہے وہ حکومت یا کون سا شخص ہے پاکستان میں جو یہ کر رہے ہیں، جو اس کو ٹھیک کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ نون نے کر کے دکھایا ہے، مسلم لیگ نون کرے گی، اور مسلم لیگ نون انشاءاللہ تعالی کر کے عوام کو دکھائے گی. وی ہیو ڈن اٹ، we will do it and we are doing it انشاءاللہ. دوسری بات، اب میں کے پی کے آٹے کی طرف بھی آ جائیں. کے پی کے میں شہباز شریف صاحب نے وعدہ کیا، ان کا مذاق اڑایا گیا جب انہوں نے کہا کہ میں اپنے کپڑے بیچ کے بھی کے پی کے عوام کو سستا آٹا دوں گا. تو وہ 2 دن پہلے وہ وعدہ دنوں میں، مہینوں میں نہیں، سالوں میں نہیں، دنوں میں وفا ہوا، اور کے پی کے عوام کو سستا آٹا فراہمی کو انہوں نے یقینی بنایا، جس کے لیے انہوں نے موبائل یوٹیلیٹی سٹورز انہوں نے وہاں پر لانچ کیے، اور بتدریج جو یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن ہے وہ اپنی وہاں پر پریزنس کو، اپنے سٹورز کا نمبر بڑھاتی جائے گی، اور کے پی کے عوام کو آٹا ملے گا. شہباز شریف صاحب کے پی کے عوام کو سستا آٹا اور ریلیف فراہم کرنے کی کوشش کرے، اور کے پی کے کا وزیر اعلیٰ اور کے پی کے کا جو حکومت ہے وہ عمران خان کو ریلیف پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے. یہ ہے فرق. وہ سارا کچھ جو ہے نا وہ بنی گالا نہیں، اس کا نام منی گالا ہونا چاہیے. وہ سب جو ریلیف ہے وہ منی گالا جا رہی ہے. تو یہ فرق ہے. جو لوگ عوام کا احساس کرتے ہیں، عوام کے لیے آتے ہیں، عوام کی خدمت کے لیے آتے ہیں، وہ سب بولتا ہے. جی کبھی آپ نے بھی 5 کیرٹ کی انگوٹھی لی ہے، کبھی آپ نے بھی 5 کیرٹ کی انگوٹھی لی ہے؟ میرے پاس ویسے ہے نہیں، لیکن اگر میں لوں گی تو میں انشاءاللہ تعالی اپنے پیسے سے لوں گی. اور اب میرا عوام کی حالت کو دیکھتے ہوئے دل نہیں کرتا اس قسم کی حرکتیں کرنے کو. مجھے کبھی شوق ہوا کرتا تھا، لیکن اب بہت تکلیف ہوتی ہے جب میں یہ دیکھتی ہوں یہ ڈسپیرٹی جو ہے. تو بات 5 کیرٹ کے ڈائمنڈ کی نہیں ہے. اگر وہ آپ نے اپنی حلال کی کمائی سے لیے تو مجھے کوئی، آپ ساری انگلیوں میں پہنے، مجھے اس کی وہ نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے ایک تالا کھلوانے کے لیے 5 کیرٹ کا ڈائمنڈ مانگا اور کہا کہ 3 کیرٹ کا ڈائمنڈ نہیں چاہیے. آپ وہ فرح صاحبہ فرما رہی ہیں کہ آپ نے 3 کیرٹ کا ڈائمنڈ دیا ہے فرسٹ لیڈی کو، وہ نہیں چاہیے. فرسٹ لیڈی ہے، کچھ تو عقل کرو، 5 کیرٹ کا ڈائمنڈ دو اس کو. اور پھر یہ بھی کہا کہ تمہارا مجھے یقین نہیں ہے، میں خرید لیتی ہوں وہ رنگ، تم مجھے پیسے دے دینا. تو میں نے ایسے اس کو بنی گالا کو منی گالا نہیں کہا. یہ منی گالا ہے، اور یہ منی جو ہے نا ساری جو بنی گالا جا رہی تھی وہ پاکستان کے عوام کا ٹیکس پیئر کا پیسہ تھا جو رشوتوں میں گیا. 1.5 سال پورا کرنے جا رہے ہیں، حالانکہ پہلے آپ کہتی تھی کہ خان صاحب کا ووٹ نہیں کھانا چاہیے. میں یہ سمجھتی تھی، لیکن اور میں آنیسٹلی یہ فیل کرتی تھی کہ عوام کے اوپر یہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے، اور اس میں ہمیں نئے الیکشن میں جانا چاہیے اور نیا مینڈیٹ لینا چاہیے. کیونکہ حکومت 5 سال کی ہوتی ہے، پہلے 2 سے 3 سال آپ سخت اقدامات کرتے ہیں، آخری 2 سال آپ عوام کو ریلیف دیتے ہیں. تو میرا یہ تھا کہ نیا مینڈیٹ لیا جائے. لیکن جب انہوں نے اناؤنس کیا کہ یہ جتھا لے کر اسلام آباد پہ حملہ آور ہونا چاہتے ہیں اور دھونس اور دھمکی سے فیصلہ لینا چاہتے ہیں، اس دن پوری مسلم لیگ نون نواز شریف صاحب سمیت ڈٹ گئی کہ جتھوں کے حوالے، فتنہ گردوں کے حوالے، دہشت گردوں کے حوالے یہ ملک ہم نہیں کریں گے. مشکلات آئیں گی، فیس کریں گے، عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے، عوام کی مشکلات میں کھڑے ہوں گے، لیکن عوام کو ریلیف دینے کی پوری کوشش کریں گے. اس دن ہم نے یہ فیصلہ کیا، اور آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ فیصلہ صحیح ثابت ہوا. ان کو فتنہ گردوں کو شکست ہوئی، عمران خان کو تاریخی ناموشی، شرمندگی اور شکست کا سامنا کرنا پڑا. آج بھی وہ رانا ثناء اللہ صاحب راستہ دیکھ رہے، وہ تاریخ نہیں دے رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے تو انقلاب نے اپنی ضمانت کرا لی، رازداری ضمانت، اور اس کے بعد انقلاب اب سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ سے پتہ چلے پھر ہم تاریخ دیں گے. دیر بائی میننگ کہ جو انقلاب ہم نہیں لا سکتے اس میں ہمیں سپریم کورٹ فیسیلیٹیٹ کرے. تو میں مذمت کرتی ہوں اس چیز کی کہ اداروں کو خواہ مخواہ کی گندی سیاست میں اپنے گھسیٹنا یہ ختم ہونا چاہیے. یہ بات اچھی نہیں ہے. ہر ادارے کو اپنا کام کرنے دینا چاہیے. حکومت اپنا کام کرے. انشاءاللہ تعالی پوری کوشش ہے کہ یہ
जो टर्म है हम पूरी करें और अगले इलेक्शन में हमारे हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में हीरे की अंगूठी का जिक्र होता है, तो क्या आप लोग संजीदा भी हैं? क्या मलिक रियाज को किसी तफ्तीश में शामिल तफ्तीश किया जाएगा? देखिए, बात यह है कि सबसे पहले तो तफ्तीश उस शख्स से होनी चाहिए जिसने पंजाब का 12 करोड़ का सूबा फरागोगी के हवाले किया हुआ था, जिसमें बुजदार एक नाम का चीफ मिनिस्टर था, उसको फरागोगी चला रही थी। और फरागोगी एक पोस्टिंग के, एक ट्रांसफर के, एक तब्दीली के और एक ताला खुलवाने के, फरागोगी और वो पीरनी साहिबा मिलके 5-5 कैरेट की अंगूठियां और करोड़ों रुपए की जो बैग्स जा रहे थे ना मनी गाला में, वो उनके थ्रू हो रहे थे। पहले तो इस चीज का हिसाब होना चाहिए कि क्यों ये मौका या ये कोई जगह, ये कोई ऐसा पेश आए हालात के लोगों को ये पता लग गया कि पैसे दोगे तो काम होगा, 5 कैरेट की अंगूठी दोगे तो काम होगा, अगर आपका काम मेरिट पे तो नहीं होगा। मलिक रियाज का कोई कसूर नहीं? बिल्कुल, मैं तो क्यों कसूर नहीं है? जिसने जो गलत काम किया है उसको आंसरेबल करना चाहिए, उससे हिसाब किताब होना चाहिए, उससे सवाल होना चाहिए। लेकिन सवाल हुक्मरान से बनता है कि क्यों अवाम इस बात पे मजबूर हुए, क्यों लोग इस बात पे मजबूर हुए कि उनको अपना काम कराने के लिए, चाहे वो एक ताला खुलवाना हो या पोस्टिंग हो या ट्रांसफर हो, वो आपको फरागोगी के जरिए करनी पड़े, रिश्वत दे के करनी पड़े। क्यों? जी सवाल फिर से बात हो रही है कि अक्टूबर में इलेक्शन होंगे और साथ में हफीज शेख साहब के इंटरव्यू के हवाले से भी अफवाहें फैलाई जा रही है। नहीं, उसकी उन्होंने बिल्कुल डिनाई कर दिया है, ISPR ने भी डिनाई कर दिया है और मेरा नहीं ख्याल कि इस बात में कोई सच्चाई है। मेरा ख्याल है डिसइंफॉर्मेशन को नहीं, लेकिन डिसइंफॉर्मेशन की जहां बात आती है वहां ARY की बात मैं जरूर करूंगी कि देखें, अभी 2 दिन पहले उन्होंने झूठी खबर फैलाई कि माशी या जो इकोनॉमिक इमरजेंसी है गवर्नमेंट वो लगाने जा रही है और उसकी वजह से डॉलर शूट किया, ऊपर गया, उसकी वजह से स्टॉक मार्केट नीचे आई और पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ा, बिजनेस सेंटिमेंट ने सफर किया। तो मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि कैसे इतनी हिम्मत हुई ARY की, जो खुद गोल्ड का स्मगलर है, 12 अरब के टैक्स पे स्टे लेकर बैठा हुआ है और बगैर बिडिंग के स्पोर्ट्स की जो वो क्रिकेट के राइट्स हैं वो उन्होंने लिए हुए हैं। इमरान खान से उसने 40 अरब का फायदा उठाया हुआ है और ये वो चैनल है जिसको 4 दफा यूनाइटेड किंगडम ने, बर्तानिया ने झूठ बोलने में लाखों पाउंड जुर्माना किया। वहां अब ये ARY के नाम से ऑपरेट नहीं कर सकते, इनको दूसरे नाम से ऑपरेट करना पड़ता है और वहां पर जो झूठ चर्न आउट करने की मशीन है, जो झूठ गढ़ने की मशीन है, जिसको ARY है, उसके सलमान इकबाल को सतारा इम्तियाज मिलता है। तो क्या ये झूठ बोलने का तमगा उनको मिल रहा है? मैं ये समझती हूँ कि मैंने रिक्वेस्ट भी की है प्राइम मिनिस्टर को कि जो परसों इन्होंने घिनौनी हरकत की है, मुल्क की इकोनॉमी ने इनकी झूठी खबर की वजह से सफर किया है, इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। मैडम, ये आपके आगे बाद जो इस साइड और इस साइड में गवर्नमेंट मिनिस्टर से ये सरकारी खजाने से तनख्वाह लेते हैं, ये 3-3, 4-4 घंटे आपके साथ कोर्ट में आते हैं, आपको नहीं लगता कि इनका काम आवाम के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के ऊपर होना चाहिए? अगर उनके काम में कोई कमी है तो मुझे बताएं। उनके काम में कोई कमी नहीं है, वो अपना पूरा ना प्लीज, बिल्कुल नहीं, खिदमत की नीयत से आए हैं दिन रात। कभी आपने ये भी देखा है कि वो रात को 2 बजे तक अपने ऑफिस में बैठ के बजट पे काम कर रही हैं? वो क्योंकि आपकी, लेकिन ऑस्टेरिटी की बात करते हैं ना, ये उसका पॉइंट ये है कि अगर आप सादगी की बात करते हैं तो फिर मिनिस्टर्स को अपने वहाँ रहना चाहिए, वहीं होते हैं, वही नहीं, सॉरी, ये आप नहीं, बिल्कुल नहीं, वो इस पार्टी की मेंबर भी हैं और वो ये हमारा हक है, पॉलिटिकल एक्टिविटी भी हमारा हक है, वो जिसके पास जाएं ना जाएं उनकी मर्जी। लेकिन अगर उन्होंने अपने कोई जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनकी अदायगी में कहीं कोताही की है तो उसके लिए हम जवाब दें, वो कोई नहीं है। मैम, ये बात तो लेकर ये पीछे इमरान हुकूमत में राख की और मावल की फौज सबने मोदी, अब भी हम दोनों सुबह उठते हैं, अखबार में पढ़ते हैं, पढ़ने को 6 मावल सूजी बना लिए कि उनका होगा, वो कफायत शारी वो कहा कि ये सारी चीजें होने के बाद कफायत शारी के लिए जो प्राइम मिनिस्टर ने हिस्टोरिक स्टेप्स अनाउंस किए हैं वो आप सबके सामने। मेरा नहीं ख्याल कि 4 साल ये पिछली हुकूमत जो है ये महंगाई को तरक्की बताती रही और अचानक 1 महीने में इनको याद आ गया कि महंगाई तरक्की नहीं होती, महंगाई तबाही होती है। तो उनकी तरह बेहिसी नहीं की, उन्होंने ये नहीं कहा कि चीनी कम कर लें। अपनी इनके वज़रा क्या बयानात देते थे इमरान खान के कि चीनी के दाने कम कर लें, चिकन ना खाएं, सब्जियां ना खाएं, रोटी कम खाएं। हम तो ये नहीं कह रहे,
ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آج عوام سفر کر رہی ہے تو ہم اپنے ایکسپینڈیچرز بھی کٹ ڈاؤن کریں گے. ہم عوام کی خاطر عوام کے ساتھ کھڑے نظر آئیں گے. ہم بھی اپنے جو گورنمنٹ کے جو بھی اخراجات ہیں ان کو کم کریں گے, کیونکہ ہم عوامی حکومت ہے. عوام کو جواب دیں, عوام کے ساتھ کھڑے, عوام کا احساس ہے ہمیں. اور یہ 2 دن پہلے ایک منٹ بھائی, ایک سیکنڈ ذرا پیچھے سے لے لیں. جلدی آئیں گے انشاءاللہ, جلدی آئیں گے انشاءاللہ تعالی. اور متی اللہ جان صاحب, آپ نے کیونکہ سوال کیا تھا ریٹائرڈ فوجی افسران سے اور وہ جواب دیے بغیر, آپ بھی اور وہ اعزاز سید صاحب, تو وہ جواب دیے بغیر بھاگ گئے وہاں سے. تو میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے وہ مناظر دیکھ کر تکلیف ہوئی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو بھی ریٹائرڈ فوجی حضرات ہیں ان کی جو اگر وہ اپنے انسٹیٹیوشن کے نہیں ہیں, اگر وہ اپنے ادارے کے ساتھ وفادار نہیں ہیں اور کسی کے کہنے پر وہ ادارے میں تفریق پیدا کرنے کی, ڈویژن پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو یہ نہایت قابل افسوس بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس انسٹیٹیوشن نے ان کو وہ تمغے دیے, جس انسٹیٹیوشن نے ان کو وہ رینکس دیے, جس انسٹیٹیوشن نے ان کو وہ ریکگنیشن دی, جس انسٹیٹیوشن نے ان کو وہ عزت دی, وہ جگہ, وہ مقام دیا پاکستان میں, آج اگر وہ اسی انسٹیٹیوشن کو برا بھلا کہیں گے عمران خان کے کہنے پر اور عمران خان کے پیچھے جو ہاتھ ہے اس کے کہنے پر, تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت افسوسناک بات ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ بہت سینسٹر پلان ہے کہ آپ سامنے تقریریں کرتے, پیچھے سے آپ نے اس قسم کے جو ایلیمنٹس ہیں ان کو لانچ کر دیا ہے کہ وہ ادارے کو کمزور کریں, اور وہی ریٹائرڈ لوگ. تو اگر آپ کو اتنا شوق ہے سیاست کا تو میرا آپ کو مخلصانہ مشورہ ہے کہ آپ اپنے ٹائٹلز کو, اپنے جو رینکس تھے جو آپ نے اپنے نام کے ساتھ لگائے ہوئے ہیں, جو عزت آپ کو افواج پاکستان نے دی ہے, اس کو پھینکیں, اتاریں, اس کو ریناؤنس کریں, وہ ادارے کو واپس کریں, اور اپنے نام کے ساتھ جس میں نہ کوئی ریٹائرڈ بریگیڈیئر ہو, نہ کوئی ریٹائرڈ جنرل ہو, نہ کوئی ریٹائرڈ کرنل ہو, وہ اسی رینک کے ساتھ وہ اتار کے انسٹیٹیوشن کو واپس کریں اور جا کے کسی سیاسی جماعت کے ساتھ افیلیشن کا اظہار کریں. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. مریم نواز میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کر رہی تھی. انہوں نے کہا کہ نون نے کیا ہے, کر رہی ہے اور کرتی رہے گی. انہوں نے کہا کہ کے پی کے میں سستے آٹے کو یقینی بنایا. کے پی کے عوام کو ریلیف مل رہا ہے, کے پی کے عوام کو آٹا دیا جا رہا ہے. یہ بڑی گالا نہیں, اب بڑی گالا بن چکا ہے, جہاں کے پی کے کی حکومت عمران کو ریلیف فراہم کر رہی ہے.